أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے محنت کی ہوگی اور جو کام آپ کے ذمہ تھا وہ انجام دیا ہوگا، لیکن پھر بھی اعتبار کے باوجود میں پتہ کرنا چاہوں گا کہ کتنا کیا ہے. آراستن مصدر سے آپ ذرا مجھے ماضی مطلق کی گردان سنائیں. آراستن جی آنہا آراستن جی تو آراستی شماہا آراست تو آراستی شماہا آراستی من آراستم ما آراستی. بالکل صحیح، شاباش. آپ اس کا ترجمہ کریں گی؟ اس نے سجایا، انہوں نے سجایا، تم نے سجایا، تم لوگوں نے سجایا، میں نے سجایا، ہم لوگوں نے سجایا. شاباش شاباش. گفتن مصدر سے ماضی قریب کی گردان کریں گے. جی جی یہ ماضی قریب کی گردان کر کے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. گفتن کا کہا ہے بچے، گفت سے تو ماضی مطلق بن جائے گا، کہا ہے. جی آپ مجھے آوردن سے گردان کریں گی ماضی بعید کی. جی 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 آپ اس کا ترجمہ بتائیں گے. ماضی بعید ہے، آوردن کا مطلب ہوتا ہے لانا. دوبارہ کر دیں. جی 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 شاباش. اب آپ اس کی ترجمہ بھی کر دیں. وہ لایا ہے، وہ لائے ہیں، آپ لائے ہو، آپ سب لائے ہو، میں لایا ہوں، ہم لائے ہیں. آپ بتائیں جی انہوں نے کیا غلطی کی ہے ترجمے میں؟ ماضی بعید ہے تو آپ کریں ترجمہ. جی وہ آیا تھا، لانا ہے آوردن. وہ لایا تھا، وہ لائے تھے، تم لائے تھے، تم لوگ لائے تھے، میں لایا تھا، ہم لائے تھے. شاباش. آپ جی ذرا مجھے ماضی استمراری کی گردان کر کے دیں خاندان سے. می خان، می خاندان، می خان
खानदीन वी खानदम वी खानदीन। इसका तर्जुमा है वो खाते थे खानदान, खाना नहीं खाया, खाया करते थे। खानदान है पढ़ना। अच्छा पढ़ना वो पढ़ते थे हम्म, वो पढ़ता था वो पढ़ते थे तुमने पढ़ा तुम लोगों ने सॉरी तुम लोग पढ़ते थे मैंने पढ़ा था मैं पढ़ता था और हम पढ़ते थे। मैंने पढ़ा था, आप इसका मुझे जी मैंने पढ़ा था जी जी बोलें। कौन सा टेंस है? जी बैद है जी। बुधम, इसका बिल्कुल सही। मैंने किताब नहीं पढ़ी थी, आप जी। मैंने किताब नहीं पढ़ी थी तो उसकी क्लास में थी नहीं। अच्छा जी, इन्होंने किताब क्यों नहीं पढ़ी थी, आप बताएं जी। उन्होंने किताब क्यों नहीं पढ़ी थी? खानदान है जी पढ़ना। आप बताएं जी इनके साथ। आप नहीं जी। आंथा का चे किताब खानदे न हो। आप बताएं जी। किताब कोई नहीं लिखी खानदा सेंटेंस बोल दे सेंटेंस रहता था बोलने। उन्होंने किताब क्यों नहीं पढ़ी थी? आन्हा ख्वांदन ख्वांदा ख्वांदा अन और फिर किताब ना ख्वांदा आप अच्छा जी। आप बताएं जी। चेरा ना खानदा बुदन। क्या चीज? चेरा किताब ना खानदा बुदन। बुदंद, ठीक है। हम पहले भी चलो हम पहले भी इस्लामाबाद जाते थे। आप इसका पहले वाले का आपने पूरा बता दें। उन्होंने आन्हा चरा किताब न खांदे बुदंद। बुदंद दूसरी किताब पहले भी आ सकता है। आ सकता है जी। जी आप बताएं। हम पहले भी इस्लामाबाद जाते थे। कबलन है और भी का तो आप सब लोगों को पता ही है। क्या है भी की फर्ज? हम पहले भी हम जी 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 आप बताएं जी। जाने के क्या रफ्तन जी
آپ بتائیں. ما قبلا اسلام آباد می رویم ماں قبلم ہم اسلام آباد بھی رکھتے ہیں. می رفتی ماں قبل اسلام آباد می رفتی ادھر. انہوں نے ٹھیک بتایا. تین ہونا چاہیے. می رفتیم. تین ہونا ما قبلاً ہم اسلام آباد می رفتیم. جی اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ تیار ہے آپ کا. سر اس کو پورے ایک دفعہ بتائیے. ما قبلاً ہم اسلام آباد می رفتیم. کلام اقبال لکھ رہا ہوں میں یہاں. مصدر ہے اس کا. آپ کا یہاں کوئی مسئلہ ہے مجھے فیل ہوتا ہے. دیکھیں دو قسم کے مصدر ہیں فارسی میں. ایک وہ مصدر ہیں جن کے آخر میں تے نون آتا ہے. ایک وہ مصدر ہیں جن کے آخر میں دال نون آتا ہے. تو یہ مصدر ہے ہمارا جس کے آخر میں تے نون آ رہا ہے. رفتن مصدر ہے. ٹھیک. اب اس کا نون تو کاٹ دیا تو دال آپ اکثر لگا دیتے میں ہیں. اسے رفتن پڑھا تھا. رفتن ہے. رفتن مصدر ہے. دیکھیں شاعری میں عام طور پر جو ٹینسز استعمال ہوتے ہیں وہ ٹینسز ہیں ماضی مطلق زیادہ استعمال ہوتا ہے, ماضی قریب استعمال ہوتا ہے, بعید استعمال ہوتا ہے اور استمراری استعمال ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ از کا مطلب ہے سے. از کی جگہ شاعری میں اکثر زے استعمال ہوتا ہے. وزن کی مجبوریاں. اگر اس کو گر بھی لکھا ہوا آپ کو ملے گا. علامہ اقبال کے اشعار لکھ رہا ہوں. بر زمین کربلا بارید و رفت لالے در ویرانہ کارید و رفت. باریدن کا مطلب کیا ہے؟ برسنا. اور کاریدن کا کیا مطلب ہے؟ کاشت کرنا. کاشتکاری اسی سے ہے, بونا. اپنی اپنی کاپی پہ اس کا ترجمہ لکھیں. بر زمین کربلا بارید و رفت لالے در ویرانے ہا کارید و رفت. برسنا, رفت. ابھی آپ نے استعمال کیا تھا ادھر. باران کہتے ہیں بارش کو, اور بارانی علاقہ اسی وجہ سے ہوتا ہے, وہ علاقہ جس کی سیرابی صرف بارش کے پانی سے ہوتی ہے. بارش اسی سے ہے, حاصل مصدر باریدن سے ہی ہے. تو پہلی رو میں سے حضرت
ترجمہ کریں گے. کربلا کی زمین پہ بارش ہونے سے ہی کاشتکاری ہوئی. ایگزیکٹ ترجمہ مجھے چاہیے. پہلے مصرے کا الگ کریں ترجمہ, دوسرے مصرے کا الگ کریں. آپ کریں جی. کربلا کی زمین پر بارش ہوئی اور چلی گئی, ختم ہو گئی, گزر گئی. کربلا کی زمین سے بارش برسی. یہ جو اشعار ہیں یہ حضرت امام حسین کے متعلق ہیں. بارید کا کیا مطلب ہے جی؟ اس دوسری رو میں سے کوئی مجھے بتائے. بارید لکھا ہوا آیا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ برسا. وہ برسا. ہاں, برسا یا برسی. بر زمین کربلا بارید, کربلا کی زمین پر برسا و رفت اور چلا گیا اور گیا. لالے در ویرانے ہا کارید و رفت. لالے در ویرانے ہا کارید و رفت. آپ ہی بتائیں مجھے. ویرانے میں برے لالا, لالا در ویرانہ کارید و رفت. کارید کا مطلب وہ لکھا ہوا ویرانے میں لالے کا پھول کاشت کیا اور چلا گیا. کاشت ہوگا یہاں پہ یا ویرانوں میں لالا یا گلے لالا یا لالا کے پھول کاشت کیے یا گلے لالا لگایا اچھا, یا اگایا. جی اگا کا مطلب نہیں ہوگا کہ اس کی نہیں, وجہ نہیں, سے نہیں, یہ اس نے ہے جو ادھر برسا ہے. تو اس برزمین کربلا بارید و رفت, یعنی وہ برسا کربلا کی زمین پر اور چلا گیا, اور اس نے ویرانوں میں لالے کے پھول کھلائے, کاشت کیے, اگائے اور گیا. یہ جو ہاتھ تھا وہاں کے لیے ہے. نہیں, یہ تو جمع کے لیے ویرانہ ہا. ویرانہ ہوتا ہے تو ایک ویرانہ ہے, ایک ویران جگہ ہے. اب ہر ویران جگہ پہ یا ہر صحرا میں تا قیامت قطع استبداد کر. کیا خوبصورت اشعار ہے. موج خون او چمن ایجاد کر. اب یہ دیکھیں, یہاں او آیا ہے, یہاں کہیں نہیں آیا, لیکن ہم نے اس کو او کیسے سمجھ لیا؟ کیسے سمجھ لیا؟ ہاں جی, یہ جو علامت ہے, یعنی ہم نے یہ طے کر لیا کہ اس کی صرف باریدن مصدر کی نون کٹی ہوئی ہے, اور یہ واحد غائب کے لیے ہوتا ہے. جی, تا قیامت کرتا ہے استبداد کر, قیامت تک کے جو ظلم تھا اس کو ختم کر دیا, جی, اس کو کاٹ دیا. اور موج خون او, اور اس خون کی موج نے چمن ایجاد کر, چمن بنا دیا یا چمن ایجاد کر دیا. ایک غلطی آپ نے پھر کی ہے دوسرے مصرے میں, دوبارہ غور کریں. موج خون, خون کی جو موج تھی, خون کا, اس خون نے
ایک نیا موج خون او، اس خون کی موج نے اس کے خون کی لہر نے ایک نیا چمن ایجاد کر دیا، باغات کھلا دیے باغات۔ یا باغ مہکا دیا، باغ لگا دیا. آ گئی نا شاعری اقبال کی. بڑی مشکل ہے سر. استبداد جی ظلم ہے. اس مصرے میں یہ تو ہے تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کر. ہاں ہمیشہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو آپ نے جمع بنانا ہے. تا قیامت، قیامت تک. تا کا مطلب ہوتا ہے تک. قطع کرنا ہوتا ہے، قطع کلامی، بات کاٹنا. مقطع شاعری کی صنف میں جہاں بات ختم ہو جاتی ہے، جو آخری شعر ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں، کیونکہ وہاں بات قطع ہو جاتی ہے. قطع تعلق اسی سے ہے. اچھا سر، یہ جو اوپر سوری اب پھر اس میں لالا ہے درے ویرانہ ہاں نہیں پڑھیں گے صحیح تو آپ کو بالکل صحیح سمجھ آ جائے گی. لالا درے ویرانہ در ہاں در جی. ویرانہ ہاں کیا؟ ویرانوں میں ویرانوں جی. وہ ہے جی تا قیامت قطع استبداد کرد. اس نے قیامت تک کے لیے ظلم کو کاٹ کے رکھ دیا. جی سر اس میں پہلا سب سے پہلا جو مصرع اس میں بر کا کیا مطلب ہے؟ پر. بر کا مطلب ہوتا ہے پر. قرض بھی سر ماضی مطلق کی وجہ سے اس نے جی آپ کن چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی ہیں؟ آپ سمجھ سکتی ہیں. آپ پوچھیں مجھ سے. آپ سمجھ چکی ہیں، بالکل سمجھ چکی ہیں. آپ کا میں نے ابھی چیک کیا سارا کام جو آپ وہ تو آرام سے سوچ کے بیٹھ کے نا، لیکن جو اس طرح سے ایک دم سے جب آپ پوچھتے ہیں تو وہ سب بلینک ہو جاتا ہے. بر زمین کربلا بارید و رفت. دیکھیں جب آپ اطمینان سے پراپر اس کی حرکات کے مطابق شعر کو پڑھیں گے تو آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی. اپنے پاس سے کوئی اس میں اضافت نہ لگائیں، کوئی حرکت نہ دیں. اس کو جیسے لکھا ہوا ہے ویسے پڑھیں گے تو آپ کو آدھی سمجھ تو خود بخود آ جائے گی. بر زمین کربلا بارید ماضی مطلق ہے. کربلا کی زمین پر برسا. وا کا مطلب ہوتا ہے اور. رفت چلا گیا. یہ ماضی مطلق ہے. لالے در ویرانے ہا کارید. ویرانوں میں اس نے لالے اگائے. رفت اور چلا گیا. تا قیامت، قیامت تک قطع استبداد کرد. قطع کردن ہے کاٹ دینا. تو قطع استبداد کرد ظلم کو کاٹ کے رکھ دیا. ظلم کو کاٹ دیا قیامت تک کے لیے. موج کیا ہوگا سوری جی کرد کہہ رہا ہوں قطع کردن ہے کاٹنا. اس کو کہتے ہیں مصدر مرکب، جو دو الفاظ سے مل کے مصدر بنا ہے. موج خون او چمن ایجاد کر. عام طور پر چمن پیدا کرنے کے لیے، باغ لگانے کے لیے آپ کو پانی سے سیراب کرنا پڑتا ہے، تب باغ کھلتا ہے، باغ اگتا ہے. لیکن یہاں یہ عجیب ہے کہ اس کے خون سے گویا اس نے سیراب کیا. ہاں لالا بجائے خود لالے کا پھول عشق کے استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جہاد کے استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جہاد کی جی وہی جو حق کی خاطر قتال ہے اس کو کہتے ہیں استعارے کی زبان. اس کو لالا کہتے ہیں. جی
یعنی خون کی ساری علامتیں، اور رنگوں میں سے چونکہ سرخ رنگ محبت اور عشق اور وہ خون والا تو اس میں ہے ہی، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لہذا یہ سارے استعارات میں گل لالا جہاں بھی ہوگا اس کا مطلب یہی ہوگا. مجھے وہ فصل گلے لالا ایک اکثر وہ شعر ڈھونڈتا ہے کہ آباد رہے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. وہاں بھی وہی محبت، جنگ، عشق، اس سارے کا استعارہ ہے. اس کا مطلب ہے جو مرکب مصدر ہے وہ پھر آپ سیپریٹ کرتے ہیں. جی، وہ دو حصوں میں آئے گا. لیکن اس کا بھی ہم اگر سیدھا سیدھا ترجمہ کریں تا قیامت، قیامت تک، قطع لکھ دیں، اور پھر کر استبداد لکھ دیں، کرد کیا. What I mean to say is کہ وہ جو قطع ہے وہ کرد اکٹھا نہیں آئے گا، وہ separate. ہاں، یہ شاعری چونکہ ہے، شاعری میں ایسا ہوتا ہے آپ کا جملہ بالکل اگر سیدھا ہوگا تو وہ تو نثر ہے. مطلب نثر میں اگر ہم اس کو لکھتے ہیں تو قطع کرد استبداد. ہاں جی، ہاں جی، قطع استبداد کرد، استبداد را قطع کرد، وہ اکٹھا آ جائے گا. جی، جس طرح مصدر مرکب ہے کہ قرض بھی ساتھ آئے گا، تو اگر ہم اسے کا قرض نہ لگائیں تو وہ بن سکتا ہے نہیں، کرنا، وہ کرنے والا ایلیمنٹ. کرنے والا ایلیمنٹ تو اس میں شامل ہونا ہی ہے نا. پاس یہ سر جواب ہے سر. جی. دیکھیے جیسے افعال ہم نے پڑھے ہیں کہ جو مصدر ہے یا کردن کے ساتھ یا وہ تا نون کے ساتھ یا دال نون کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کیونکہ قطع میں تا نون دال نون نہیں آ رہا، اسی لیے قطع بجائے خود مصدر نہیں ہے. مصدر نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ کردن لگانا. فعل تو بہرحال یعنی مصدر جو ہے وہ تو کرنا ہی ہے. ہاں جی، کرنا ہی ہے، لیکن آپ کو اگر فعل بنانا ہوگا تو کردن ہاں، لگانا ہوگا. کیا کرنا ہے اب آپ نے؟ یعنی جنگ کرنی ہے تو جنگ کردن ہے. تو پھر قطع کردن ہے تو اس کا مطلب ہے کاٹنا. کاٹنا. یا کاٹ دیا یا کیا؟ کاٹنا مصدر. کاٹنا. اردو میں. ہاں، اور چونکہ اس نے قطع کرد کر دیا ہے تو اس لیے کاٹ دیا ہے. پس میں اب اس کو یوں لکھ رہا ہوں، پس بنائے لا الہ گردیدہ است. نقش اللہ بر صحرا نوشت. ریلیکس ہو جائیں، ٹینشن نہ لیں اور اس کا ترجمہ کر دیں. ایک ہوتا ہے فیئر فیکٹر، وہ ہے مجھے یہاں پہ چلنے کے لیے 2 فٹ کی جگہ چاہیے، میں بڑے اطمینان سے ادھر گھوم پھر سکتا ہوں. لیکن اگر 2 فٹ کا ایک پھٹا لگا ہوا ہو یہاں اور میں نے اس پہ چلنا ہو تو مجھے ڈر رہے گا کہ میں گر جاؤں گا، حالانکہ جگہ تو مجھے اتنی ہی چاہیے. تو فیئر فیکٹر اپنے دلوں سے نکالیں. جب تک آپ غلط نہیں کریں گے تب تک ٹھیک کیسے ہوگا؟ سو غلط کرنے سے کبھی نہ ہچکچائیں، غلطی کرنے سے. سر یہ کردیدہ کرنے سے یہ جی، کردن مصدر ہے. نہیں، یہ گردید ہے، گردید ہے، گردیدن مصدر ہے. ہونا، بنا، وہی اردو والی بنا، گردیدن ہو جانا. سر یہ پس کیا ہے؟ پس یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کو بتائے تھے، شدن، بودن، گردیدن، گشتن، یہ سب ہو جانا. جی، پس
इलाह ये मुरक्कब है गर्दीदन है जी मस्दर जी। बस का मतलब बस ही है फिर। पस का मतलब है फिर। बस या फिर वो एक ही चीज होती है। बिनाई, बस, लाइला, वो जो लाइन बातें कर रही है, ये जो दो लोग मसरूफ हैं, ये मुझे बताएंगे इसका तर्जुमा, इनमें से कोई एक? गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता जी। गर्दीदन हो जाना, गर्दीद उससे है। बिना बुनियाद को कहते हैं जी। आप करें तर्जुमा। सर बस फिर बुनियाद ला इलाहा की बुनियाद डाल दी और नक्शे इल्लल्लाह पर सहरा नक्श यानी कि इल्लल्लाह का नक्श सहरा पे लिख दिया। शाबाश, इतनी सारी बात है। पस का मतलब अब यहाँ उसके बाद है, पेश है पहले, पस है बाद में। या ये जो हम उर्दू में पस इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐसा ही है। पस बिनाए लाइला गर्दीदास्त, बिनाए लाइला गर्दीदा आस्त, डाल दी है। फिर ला इलाहा की बुनियाद हो गई है। हाँ शाबाश, हो गया है। यानी उसने, हजरत इमाम हुसैन ने ये काम किया ऊपर, फिर जाके वो ला इलाहा का बुनियाद हुए, फिर बुनियाद बने। इसको उर्दू में यूं लिखते हैं, आप पढ़ें। हाँ अब ज्यादा समझ आएगी। बस बिनाए ला इलाहा गर्दीदास्त। सर गर्दीदा के द्वारा देखें, ये वो अल्फाज थे जो मैंने अपनी इब्तिदाई क्लास में बताए थे। अफ़ाल नाकिस, इसका मतलब भी है होना, इसका मतलब भी है होना, इसका मतलब भी है होना, इसका मतलब भी है होना। थोड़े थोड़े पसंद और थोड़े थोड़े मफहूम के इख्तिलाफ के साथ आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। यानी हाँ, अगर यहाँ वज़न को कोई गड़बड़ ना हो रही होती। इल्म उरूज है, इस पे बहुत किताबें लिखी गई हैं और मेरा कम अज़ कम नापसंदीदा तरीन इल्म है। मैंने बहुत कम जेन्युइन शायर देखे हैं जिन्हें इल्म उरूज आता हो, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि यहाँ रिदम खराब हो। जैसे वो ऐसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। हाँ। तो रिदम है तो हाँ, आपको खुद अगर शऊर हो गया। अच्छा, कईयों को नहीं शऊर होता, यानी मैसेजेस में जो आजकल अशार चल रहे हैं, मैं रात को देर तक जागता रहा हूं इसलिए मुझे नींद नहीं आती है, फराज वो इसी वजह से है कि उनको शऊर नहीं है, वजन का शऊर नहीं। तो पस बनाइए ला इलाहा गर्दीदास्त, फिर जाके फिर कहीं वो ला इलाहा की बुनियाद बना। नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश। नक्श जो है वैसे तो कहते हैं तस्वीर को, तो नक्श करना जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी ये बात मेरे दिल पर नक्श हो गई, मतलब प्रिंट लग गया।
تو یہ وہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی دو حصے ہیں، آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے. لا الہ سے تو آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں جب تک آپ یہ تسلیم نہ کریں. نقش اللہ مرکب اضافی. جی جی بالکل جی. نقش الا اللہ کی تصویر صحرا پر بنا دی، نقش کر دی، یعنی یہ تصویر بنا دی یا یہ لکھ دیا صحرا پر کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. سر اسی طرح کا ایک علامہ اقبال نے قول کہہ دیا نا کہ در منزل لا بودم از بادۂ اللہ. واہ واہ، یہ بہت گہری بات ہے. میں آپ کو صرف یہ نکال کے لاتا ہوں شاعری اس لیے کہ آپ کو کل کلاں کو یہ وہم نہ ہو کہ یار آپ شاعری نہیں پڑھ سکتے، آپ نے تو صرف گرامر سیکھی ہے. ایفرٹ کے بعد ایک شعر سمجھ جاتی ہے. اچھا نہیں، میں پھر وہی کہتا ہوں، آپ کو آتے ہیں یہ اشعار، آپ کو یہ اشعار آتے ہیں، آپ ان کا ترجمہ بتا سکتے ہو، آپ ان کا مفہوم کم از کم بتا سکتے ہو. ایگزیکٹ ترجمہ آپ کو فعل سے ریلیٹ کر کے ہی کرنا پڑے گا. اور یہ ایسی چیز ہے کہ آپ دیانتداری سے بتائیں. ایک چیز ہم یہاں سیکھ رہے ہیں، اس کو ہم اپنی گھر کی زندگی میں کتنا دیکھتے ہیں، یعنی 7 دن ہوتے ہیں بیچ میں، اس میں ہم کتنا دیکھتے ہیں. میں ڈرائیونگ کا سبق اگر ہفتے میں 1 دن لوں اور باقی کے 6 دن ڈرائیو نہ کروں تو کیا ہوگا؟ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یا یہ جو لٹریچر ہے خاص طور پر، یہ آپ کی محبوبہ سے، آپ کے بیوی بچوں سے اور آپ کے والدین سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں. یہ مسلسل رابطے میں رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ کتاب کے ساتھ رابطے میں نہیں رہیں گے تو پھر یہ اسی طرح سیکھا ہوا نکل جائے گا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ آج سے کلام اقبال جو نظامی صاحب آپ کو پڑھاتے رہے ہیں، فارسی کی کوئی کتاب آپ لے لیں، 2 شعر یا 3 شعر اس کے پڑھیں، جتنے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. 10 پڑھ سکتے ہیں تو 10 پڑھیں. اس میں صرف انڈر لائن کریں اس میں ٹینس کون سا استعمال. آپ کو شاعری بھی آ جائے گی، آپ کو فارسی بھی. مطلب گردان اس کی کون سی ہے؟ ہاں جی، اس میں سے صرف ہم ماضی نکال سکتے ہیں، ہمیں حال اور مستقبل تو بھی پڑھنا ہے. وہ بھی پڑھ لیں انشاءاللہ. سارا ماضی مطلق استعمال ہوتا ہے. یہاں میں اسی لیے کافی ڈھونڈ کے لایا ہوں. اس میں کوئی مجھے ایسا ان کا فن پارہ نہیں نظر آیا جس میں ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید سارے ہوں، بٹ اس میں ماضی مطلق اور ماضی قریب آیا ہے، اس لیے میں نے کہا. سطح عنوان نجات ما نوشت. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو اس کا ترجمہ نہیں آتا، پلیز وہ ٹرائی کیجئے گا. ہاتھ انہوں نے کھڑے کرنے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ نہیں آتا ترجمہ کرنا. سطر عنوان نجات کیا ہو گیا ما نوشت.
جن لوگوں کو اس کا ترجمہ کرنا نہیں آتا وہ ہاتھ کھڑا کریں. ایک دلیر آدمی نے ہاتھ کھڑا کیا. سر مجھے بھی نہیں آتا. ماں نوشتہ نجات کی. ہمارے ایک استاد تھے, میں نے پہلے دن شاید بات کی تھی, مرحوم ڈاکٹر آفتاب اصغر صاحب. وہ کہتے ہوتے تھے کہ ہر اردو دان فارسی جانتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ فارسی جانتا ہے. سطح کیا ہوتی ہے جی؟ آپ سے ہی پوچھوں گا. سرفیس. عنوان کیا ہوتا ہے؟ عنوان. نجات ماں کیا ہوتی ہے؟ ہماری نجات. نجات ماں ہماری نجات. سطح عنوان, سطح پر عنوان یا عنوان کی سطح. نوشت لکھنا. نوشت تو پھر اس نے لکھا ہوگا. عنوان کی سطح پر ہماری نجات لکھ دی. شاباش, بہترین. سطح عنوان نجات ما نوشت. سر یہ اتنا نہیں ہوگا کہ اس نے جی اس نے ہماری نجات کے عنوان کی سطح پر لکھا. پر لکھا. جی پر کہاں سے آ گیا؟ یہاں بیچ میں موجود نہیں ہے, پر ہماری زبان کے محاورے میں ظاہر ہے کہ فرق ہے. ان کا محاورہ مختلف ہے. محاورے کا کبھی بھی ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہو سکتا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جی سطح ہے, عنوان ہے, نجات ہے, اور نجات ماں کا ہمیں پتہ ہے, اور نوشتن کا پتہ ہے. تو نوشت تو پھر او نوشت والا ہے. وہی ہے, وہی ہے. اس نے لکھا ہے, لکھا اسی نے, امام حسین نے علیہ الصلوۃ والسلام. سطح عنوان نجات ماں نوشت. اس نے ہماری نجات کی سطح پر عنوان لکھا. ہماری نجات کا عنوان لکھا. لمبی ہو گئی اصل میں اضافت لمبی ہو گئی, 2 کی بجائے 3 دفعہ ہو گئی, اس وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے. اس کی ایک بتائیں. دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عنوان جو ہے یہ مفہوم ٹائپ بن کر آ رہا ہے, ویسے تو یہ اس طرح سے آ رہا ہے نا جو ابھی آپ نے ترجمہ کیا تھا. سطح عنوان, عنوان کی سطح, عنوان کی سطح, نجات کے عنوان کی سطح. سطح نہیں ہماری نجات ماں. ہماری نجات. اچھا یہ پہلے اس لیے کہ یہ مرکب در مرکب وہ ہے, اضافت ہے. آئے گی آپ کو سمجھ آئے گی. آپ کوشش اچھی کر رہے ہیں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بھی بن جائے کہ ہمیں اب فارسی آنی شروع ہوگی. بات ہی ساری یہ ہے, آپ یہ کیوں تصور کرتے ہیں کہ آپ کو فارسی نہیں آتی؟ مجھے غصہ نہ چڑھائے. آپ کو فارسی آتی ہے, آپ کو فارسی آنی چاہیے, آپ کو فارسی آ گئی ہے. اگر 100% نہیں آئی تو ابھی ہم نے جتنی 30% پڑھی ہے اتنی تو آئی ہے نا, تو بس وہی ساری فارسی ہے. اچھا, سطر عنوان نجات ماں. سطر کیا ہوتی ہے؟ لائن. سطر عنوان, عنوان کی لائن. کس عنوان کی لائن؟ نجات ماں کی. ہماری نجات کی سطر پر عنوان, ہماری نجات کی عنوان کی سطر لکھی. لمبا ہو گیا, مشکل ہے. پہلے والا سوکھا تھا, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جو آپ کو مشکل میں مبتلا کرے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے.
اب سطح آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لٹریچر کی بات کر رہے ہیں, لکھنے کی بات ہو رہی ہے, تو کون سی سطح ہوگی؟ سر ہیڈنگ ہوگی. جی ہیڈنگ. اور سر مطلب یہ سطح یعنی اس کے اوپر کاغذ کی سطح پر ہماری نجات کا عنوان انہوں نے. پیچھے سے اسی والے کے کنٹینیویشن. جی جی, یہ سارے انہی کے متعلق ہے. انہوں نے ہمارے لیے ایک نئی بگننگ دے دی ہے. جی ہاں, انہوں نے عنوان لکھا ہماری نجات کا, اور نیچے پھر اس کے سطر لکھی. دو ہی چیزیں. ماں آ رہا ہے, یہ فائل نہیں ہے. نہیں جی, یہ ہاں یہ ہم ہیں, ہم پہ کام ہو رہا ہے, مفعول ہے, ہم مفعول ہیں ماں. یعنی کہ یہ وہ ہے مرکب اضافی, عنوان ماں, نجات ماں, ہماری نجات. اچھا جی, امام حسین نے ہمیں دلیری سے جینا سکھایا. ترجمہ کریں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دلیری سے جینا سکھایا. سر اب آپ اس کے جو مشق کے آگے اشارے دیے ہوتے ہیں, آپ اس سینٹینس کا دیں گے. اچھا جی, میں دیتا ہوں. سکھانا ہوتا ہے, آپ نے کیا ہوا تھا آموختن. دلیری سے, آپ کو اگر امدادی حروف یاد ہیں, سے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ دلیری سے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرام دلیری یعنی ود دلیری, تو با دلیری. ہاں دلیری, ہاں جی, دلیر فارسی کا لفظ ہے. زندگی کردن. تو سر یہ امام حسین کے بعد ماں نہیں آئے گا؟ انہوں نے ہمیں, آپ بنائیں, جملہ بنائیں اور پھر وہ پوچھیں. کس کو بالکل کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ نہ کرنا یار. مجھے تو امام حسین اور آموختن کی سمجھ. ٹینس کون سا ہے؟ ماضی مطلق ہے. واحد غائب. جی جی, آپ بنائیں. امام حسین ماں با دلیری زندگی گزار. یہ جو ہمیں ہے, ہمیں, یہ ہم کو ہے اصل میں. اچھا, تو پھر را آئے گا. ظاہر ہے, یا را آئے گا یا بے آئے گا. نہیں, بے اگر دلیری میں آ گیا تو پھر ادھر را نہیں آئے. پہلے بے بھی آ سکتا ہے, بے ماں, بے دلیری بھی ہو سکتا ہے. امام حسین ماں را با دلیری زندگی کردن آموخت. شاباش, بالکل ایسا ہی ہے. امام حسین مارا با دلیری زندگی کردن آموخت یا آموخت. میں نے یہ بتایا تھا, جب بھی آپ نے مفعول آپ کے پاس آ گیا ہے, آپ کے پاس دو چوائسز ہیں, ایک ہے را, ایک ہے بے. اس کا مطلب بھی ٹو ہے, اس کا مطلب بھی ٹو ہے. آپ کے پاس چوائس یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی مرضی سے را استعمال ہوگا, دونوں میں سے کوئی ایک استعمال ہوگا. اگر را استعمال کرنا ہے تو وہ مفعول کے بعد آئے گا. میں نے اس کو, من او را, اس نے مجھ کو,
او من را یا او بے من. اگر یہ استعمال کرنا ہے تو یہ مفعول سے پہلے استعمال ہوگا. یہ آخری شعر ہے, اس کے بعد وقفہ ہے. مفعول سے پہلے ہم کو جی وہ با ما ہو جائے گا. جی بما. بما امام حسین بما دلیری زندگی کردہ نام بادلے دلیری کے ساتھ. اب جس شخص نے یہ کہا کہ اس کو اس شعر کا ترجمہ نہیں آتا, میں اس کے ساتھ ناراض ہو جاؤں. رمز قرآن از حسین آموختیم. ذاتش او, اب دیکھیں اس کو میں ز آتش او نہیں پڑھ رہا, وہی وزن والا چکر, اور پہلے ہی اقبال نے از کو ز میں تبدیل کیا بوجہ وزن. ذاتش او شولہا اندوختین. اندوختن کیا ہوتا ہے؟ وہ انداختن ہوتا ہے. ذخیرہ اندوزی اسی سے ہے. اندوختن ہوتا ہے جمع کرنا, اکٹھا کرنا, جمع کرنا. ذخیرہ اندوزی. ذاتش او شولہا اندوختین. مجھے بہت صاف صاف بتا دیں کہ کس شخص کو یہ نہیں آتا, ہاتھ کھڑا کر دیں, پھر میں بھی ہاتھ کھڑے کر دوں. جی بس یہ آگے کے ہاں ذاتش بن جائے گا نا, اگر وزن کا شعور ہے, ورنہ نہیں ہے تو ز آتش ہی پڑھ لیں, کوئی بات نہیں. ز آتش ہاں ملا کے, وہ اگر ردم ٹوٹتا ہے تو ملا کے پڑھے, نہیں تو الگ بھی پڑھا جاتا ہے. میرا خیال ہے سب کو آتا ہے. وہ جو آخری لائن ہے اس میں سے کوئی بندہ بتا دے مجھے. جی بیٹے, اس سے اگلی لائن میں کوئی بتائے, آپ بتائیں. جی قرآن کا رمز حسین علیہ السلام سے ہم نے سیکھا. جی ان کی آگ سے شعلے ہم نے جمع کیے. جی ہم نے قرآن کے راز رمز حضرت امام حسین علیہ السلام سے سیکھی یا سیکھے. ز آتش او ان کی آگ سے, شولہا اندوختین ہم نے شعلے اکٹھے کیے. ہمارے اندر جو آگ ہے, ہمارے اندر جو تڑپ ہے, جو لگن ہے, وہ ان کی آگ سے.
میں نے ربائی لکھی ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. یہ تو بالکل سیدھا سیدھا ہے. سرداد نداد دست در دست یزید. سر دے دیا. یعنی اس کو اگر ہم سیدھا کریں جملے کو تو وہ یوں ہوگا کہ سرداد در دست یزید دست نہ داد. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ماضی مطلق ہے. سرداد کیا مطلب ہوگا؟ سر دے دیا، سر دے دیا. ہاں، نہ داد دست، ہاتھ نہیں دیا. در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں، یعنی بیعت کے لیے ہاتھ نہیں دیا، ہاتھ نہیں ملایا، اپنا سر تو قربان کر دیا. حق کا حق یہ ہے کہ بنائے لا الہ است حسین. حسین تو کون سا مشکل ہے بھائی؟ اقبال کی شاعری فارسی. میرا خیال ہے اچھا خواجہ صاحب کی. تو فارسی اقبال کی ہوگی یا خواجہ صاحب کی ہوگی؟ جی. حقا کے بنائے لا الہ است حسین، جس کی بھی ہو، ہے تو فارسی نا. تو فارسی کون سی مشکل ہے؟ حقا کے بنائے لا الہ است حسین. کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ساری تو فارسی ہے، سر فارسی ہے، داد فارسی ہے، دست فارسی ہے. بات وہی ہے، جب تک آپ کو یہ یقین نہیں آتا کہ آپ کر لیں گے تب تک آپ سے کیسے ہوگا؟ اور جس دن یہ یقین آ گیا کہ آپ کر لیں گے، وہ عمران خان بڑا ایک نظریہ پیش کرتا ہوتا ہے کہ جی ٹیمیں دو طرح سے اترتی ہیں میدان میں. ایک ٹیم کا کیپٹن یہ سوچ کے اترتا ہے کہ میں نے ہارنا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیک فٹ پہ پہلے ہی چلا گیا ہے. اچھا، منزل دونوں کی ایک ہے کہ ہارنا نہیں ہے، یا دونوں کی منزل یہ ہے کہ جیتنا ہے. لیکن یہ جو دماغ کی اپروچ ہے وہ آپ کو بہت بہادر بنا دے گی اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے جیتنا ہے، میں کر سکتا ہوں. اور جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے. بس آپ اپنے ساتھ یا اپنے اس کام کے ساتھ جس کے متعلق آپ نے طے کیا ہے کہ آپ نے کرنا ہے، آپ مخلص کتنے ہیں، اس کو ٹائم کتنا دیں. اخلاص صرف کافی نہیں ہے، اخلاص عمل کافی. مولانا مودودی نے ایک دفعہ اپنی دوستوں کی محفل میں فرمایا تھا کہ جی میری بدقسمتی یہ ہے کہ میرے دوستوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل کی جگہ بھی اخلاص رکھ دیا ہے. تو یہ جو صرف اخلاص ہے یہ کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے. وہ اخلاص جو آپ کو عمل پہ اکسا سکے وہ ہے اصل چیز. یہ جو شاہ است حسین ہے، اس جملے میں وہ کہاں ہے ورب، یعنی کہ مصدر کہاں ہے؟ اس کا مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سادہ جملہ ہے. مصدر کے بغیر بھی جملہ ہو سکتا جی جی، وہ زمانہ نہیں ہوگا، کوئی ٹینس نہیں ہوگا. وہ تو آگے اس کا مطلب ہے کہ بعض جملے ایسے بھی ہیں جو زمانے سے آزاد ہیں. یہ کتاب ہے، یہ قلم ہے. ہاں، وہ است اور بود کا سادہ استعمال ہے. اب جی
ہم نے کر لیا ماضی مطلق، ہم نے کر لیا ماضی قریب، ہم نے کر لیا ماضی بعید، ہم نے کر لیا ماضی استمراری. سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ ماضی مطلق بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ نون کاٹ دیں. جو باقی بچے گا وہ واحد غائب ہوگا ماضی مطلق کا، اور اس کے بعد ہم علامتیں لگاتے ہیں، علامات ضمیر. ماضی قریب کا کیا طریقہ ہے؟ ہے اور است کا اضافہ کرنا ہے، اور واحد غائب کے بعد کیا کرنا ہے؟ سین تے ہٹا دینی ہے اور بچے ہوئے کے ساتھ علامتیں لگانی ہیں. ماضی بعید میں کیا کرنا ہے؟ وہی نون کاٹنا ہے، جو کچھ باقی بچا ہے اس کے ساتھ ہے بود لگانا ہے، اور اگلے مرحلوں میں اس کے ساتھ علامتیں لگانی. ماضی استمراری میں کیا ہے؟ مصدر سے پہلے می لگا دیتے ہیں اور باقی ساری ماضی مطلق والی. کلیئر؟ اب ایک ہوتا ہے مشکوک ماضی. اس کو کہتے ہیں ماضی شکیہ. ہاں، ماضی کا وہ زمانہ جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کے بارے میں شک پایا جائے. اس کو کہتے ہیں ماضی شکیہ. وہ کراچی گئے ہوں گے. اس نے کتاب پڑھ لی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گمان ہے، آپ کو یقین نہیں ہے. کام ہو چکا ہے، آپ کا اندازہ ہے کہ ہو چکا ہے، شک پایا جاتا ہے کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن گمان پر مبنی. ہاں، گمان پر مبنی ہے. اردو میں اس کی پہچان یہ ہوگی کہ ماضی مطلق کے بعد ہوں گے. اور ہوگی اور ہوگا. اردو میں جملہ یہاں اختتام پذیر ہوگا. اس کو صرف گا کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا. پانی دیکھ کے میری پیاس بھڑک اٹھی ہے. شکریہ. ہاں، پانی دیکھ کر. آپ دیدہ تو ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں پانی آ گیا. با دیدن آب. آب تشنگی کہتے ہیں پیاس کو. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. میری پیاس، تشنگی من، بھڑک اٹھی ہے. کون سا ٹینس ہے؟ ماضی قریب ہے. افروختہ است، افروختن ہے بھڑکنا. تو یہ ماضی شکیہ کی بات ہو رہی تھی. نہیں ہوگا، افراختن بلند کرنا اور افروختن روشن، روشن کرنا، بھڑکانا. جی، میری پیاس بڑی ہے، میری پیاس افروختہ ام نہیں ہوگا. بڑی کیا چیز ہے؟ پیاس. پیاس تو او ہوگا نا.
یعنی فائل یہاں کیا چیز ہے؟ پیاس. پیاس ہے فائل. سو اس کے مطابق اختتام ہوگا. میں پیاسا ہو گیا ہوں. اب ہم آئے گا, آپ جملہ بنائیں. میں پیاسا ہو گیا ہوں. تشنے شدن ہے. تشنے شدن نہیں, میں پیاسا ہو گیا ہوں. من تشنگی کے تو ہے, تشنا ہے, تشنا شدن ہے. جی, من تشنا شدہ ام. یہ ہے جی ماضی شکیہ. مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں. وہ گیا ہوگا, انہوں نے کھایا ہوگا, ہم نے پڑھا ہوگا. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ جملہ بنانے کا طریقہ یہ ہے, ہے جمع باشد لگاتے ہیں. یہ کس میں لگتا ہے؟ جس میں کوئی علامت نہیں ہوتی, وہاں پورے کا پورا آتا ہے. یعنی واحد غائب میں ہے باشد لگے گا. اور اگلے مرحلوں میں یہ بہت احتیاط کا کام ہے. جی نہیں, اگلے مرحلوں میں دال کاٹ دیتے ہیں, وہی جمع کی طرف چل جائیں گے, جمع غائب, اور ساتھ علامتیں لگی جائیں گی. جی, اب رفتن سے گردان ہے, او رفت باشد پورے کا پورا آئے گا. آنہا رفت باشند, شین تک ہمارے پاس بچا ہوا ہے. ہاں, شین کے ساتھ آپ نے نون دال لگانا جو علامت ہے. تو رفت باشی, آگے چھوٹی یہ آ جائے گی. شما رفت باشید, اور من رفت باشم, ما رفت باشی. یہ انہوں نے آج, انہوں نے آج کلاس پڑھی ہوگی. آنہا امروز کلاس خواندن. جی, خواندہ باشند. آنہا امروز کلاس خواندہ باشند. نہیں نہیں, خواندن ہے پڑھنا. انہوں نے آج کلاس پڑھی ہوگی. سر کلاس کو درس بھی کہتے ہیں. جی, درس بھی کہتے ہیں. کلاس رائج ہے چونکہ, تو ٹھیک ہے. انہوں نے آج میری کلاس پڑھی ہوگی. امروز کلاس سے من خواندہ باشد. ٹھیک ہے, ہم نے ان کی کلاس نہیں پڑھی ہوگی. ہم نے ان کی, یعنی ہم ایک مطلب کہہ رہے ہیں, ایک مطلب کہیں گے ایک کر لیں. یہ میرے بس میں ہوتا تو میں پچھلے والی 3-4 لائنوں کو اٹھا کے یہاں کہیں بٹھاتا. اتنی دوری مجھے پسند نہیں ہے. وہ کاش کے گھومنے پھرنے کی جگہ ہوتی. آپ کا ایک ہی مسئلہ ہے, آپ گھبرا جاتے ہیں. ہم نے
ہم نے ٹوٹے ٹوٹے کر کے جملہ بنائیں گے تو بڑی آسانی سے بن جائے. ہم نے. جی آپ بتائیں. جی شاباش. ما کلاس او یا کلاس ایشان یا کلاس آنہا جو آپ کی مرضی ہے. مقصد ہمارا ہے جملہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے وہ اور جملہ اختتام کہاں ہو رہا ہے وہ. تو چونکہ ما ہے یہ جو نفی کا نون لگنا ہے یہ ہمیشہ لگنا ہے فعل کے ساتھ. فعل کیا ہے اس میں خواندن ہے. تو نہ خواندے باشین ما امروز کلاس ایشان نہ خواندے باشین. سر وہ سینٹینس کیا تھا؟ ہم نے ان کی کلاس ما کلاس او یا کلاس آنہا نہیں پڑھی نہ خواندے باشین نہیں پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے. آپ نے آج دیر تک کام کیا ہوگا. کوئی نہیں بولے گا. آخری لائن آخری لائن میں کتنے لوگ ہیں؟ دو میں سے رضاکارانہ طور پہ جو بتا سکے وہ ہاتھ کھڑا کرے. نہیں بتا سکتا تو کہ پاس. دیر تک دیر ہے دیر جی تا دیر کار ہوتا ہے کام. شاباش. ٹھیک ہے. خود پہ یقین کرو. کردہ باشید باشید آپ نے شما امروز تعدیر کار کردے باشید. باشید شما جب ہے تو یہ دال لگنا ہے. شما ہا کے لیے بھی لگے گا. تادیر. جی ہاں. شما امروز تادیر کام کر باشید. کار ہے کام کا. بیکار وہ تو ہوگا نا تو پھر باشی ہے. تم نے آج دیر تک کام کیا ہوگا تو پھر ہوگا تو امروز تا دیر کار کردے باشی. دال نہیں آئے گا. آپ ہوگا تو یہ دال لگے گا. سر کار کردہ باشید کی جگہ کار گردیدہ باشید ہو سکتا ہے؟ نہیں کیونکہ کردن ایک الگ مسئلہ ہے. گردیدن تو ہے ہونا. اگر آپ کی بے تکلفی ہے تو ہے تو چھوٹی یہ لگ سکتی ہے. اگر آپ ہے تو پھر یہ دال لگنی ہے. جی بالکل. قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے زیادہ سوچا ہوگا. زیادہ
سوچنا ہے فکر کردن زیادہ کا ہوتا ہے زیاد. جی بچے. قائد اعظم برائے مسلمانان زیاد فکر کرتے باشد. شاباش, بالکل ٹھیک ہے. قائد اعظم برائے مسلمانان, یہ برائے وہی ہے جو برائے ہے. برائے مسلمانان زیاد فکر کردے باشند یا باشد. آپ آخر میں ہے تو آتا ہے, ہے است, ہے باشد اس میں ہم نے لگانا ہے. یہ باشد اور باشند میں کیا کب استعمال کرنا ہے؟ یعنی آپ جب کسی ایک جو نون دال ہے وہ اول تو جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے, طے شدہ باشد, اور باشد صرف دال استعمال ہوگا واحد غائب کے لیے. تو کردے باشند اس لیے ہے کہ میں احترام ظاہر کر رہا ہوں. قائد اعظم کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے. جس طرح والد صاحب ایک ہی ہوتا ہے. ہاں, اگر آپ عزت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو باشند لگانا چاہیے. مسلمان ہاں آ سکتے ہیں؟ جی بالکل آ سکتا ہے. جہاں آپ کو جمع نہیں آ رہی اس کے بہت کلیے ہیں. فلاں پہ ختم ہو رہا ہو تو الف نون لگتا ہے, فلاں پہ ختم ہو رہا ہو تو فلاں لگتا ہے. اس چکر میں آپ کو نہیں ڈال رہا. جہاں ہا لگا ہوا آپ کو نظر آئے گا اور جہاں نون الف نون لگا ہوا نظر آ جائے گا, بلکہ الف نون نظر آ جائے گا, یعنی ستار گان. اب یہ بھی ایک کلیہ ہے کہ گان کن کے ساتھ لگے گا. مسلمانان یہ ایک الگ کلیہ ہے کہ کن حروف کے ساتھ ختم ہو رہا ہو تو اس کے بعد کیا لگے گا. اس سارے سے بچانے کے لیے دو موٹے موٹے کلیے ہیں. ایک کلیہ یہ ہے کہ جانداروں کے لیے ہا عام طور پر نہیں لگاتے تھے, اس میں وہ چکر پڑ جاتے ہیں. گا الف گا نون لگانا ہے, نون الف نا نون لگانا ہے. اب انہوں نے فارسی کو آسان کر دیا ہے. جہاں آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا وہاں آپ ہا لگا دیں. وہ زندہ ہو, وہ جاندار ہو, وہ بے جان ہو, بس اس کا جمع ہونا ضروری ہے. ٹھیک, یہ ہو گیا ماضی شکیہ. اب ایک اور بھی ماضی کی شکل ہوتی ہے. یہ ہماری چوتھی کلاس ہے. جی سر. اس کے حساب سے سپیڈیں مارے نا. ایک ہوتا ہے جی ماضی شرطیہ. شرطیہ یا شرطی بھی کہتے ہیں. جس میں کسی کام کا ماضی میں ہونا مشروط نظر آئے. کام کا کرنا یا ہونا ماضی میں مشروط ہو. کیا صورت ہوگی؟ وہ تمنا کا اگر یہ ہوگا تو وہ ہوگا. ماضی تمناؤں سے بھرا پڑا. اس لیے ابھی ہم شرطوں والے ماضی کے. جی تمہیں جاتا. جی اگر ایسا ہو جاتا, اگر آپ محنت کرتے تو فارسی سیکھ جاتے, اگر وہ جلدی نکلتا تو گھر پہنچ جاتا, اگر بارش ہوتی تو ٹھنڈ بڑھ جاتی. ہاں یہ شرط میں ہے. یہ بہت خفیہ تمنا ہے.
یہ بظاہر تو شرط ہی ہے, بہت انڈر گراؤنڈ کہیں خواہش ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں, جملے کے پہلے اگر لگانا, جملہ شروع کرنے سے پہلے اگر لگاتے ہیں اور اس کے بعد ماضی استمراری, یعنی ماضی استمراری کے باہر اگر لگا ہوا ہو تو ماضی شرطی ہے. تو یہ اردو کی پہچان بتا رہے ہیں فارسی کی, اردو میں تو اتنی پہچان کی پریکٹس کرائی ہے. ایک شعر ہے, گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن. زبردست شعر ہے. کیا اس کا ترجمہ کریں, کیا کریں؟ یہ اسی میں آتا ہے نا ماضی شرطی ہے. ہاں, تمنا اور شرط کے بیچ میں, جیسے انہوں نے کہا, یہ ابھی گرامر کے اس سانچے میں نہیں آ رہا جس میں واضح طور پہ شرطیہ سکھایا جائے. اس میں خواہش کا اظہار, جی خواہش ہے اس میں, خواہی, خواہی بجائے خود خواہش ہے, خواستن مصدر ہے, اسی سے خواہش نکلا ہے, می خواہی. تو بہت آسان ہے, ماضی استمراری سے پہلے اگر لگا دیا جائے, یعنی جملے کا آغاز ہی اگر سے ہوگا, باقی سارا جملہ ماضی استمراری ہے. ایگزامپل, اگر وہ جاتا تو ہم بھی اس کے ساتھ جاتے. شاباش, کتنی بات سمجھی ہے آپ نے میری. کس نے بولا؟ تو کو ڈراپ کر دیتے ہیں. یہ ہے شرط, یہ ہے مشروط. اب اگر وہ جاتا, میں نے کلیہ کیا بتایا, سب سے پہلے جملے کا آغاز ہی اگر سے کرتے ہیں, اس کے بعد ماضی استمراری. جی اگر او رفت اب می رفت, اگر او می رفت, جی ماضی استمراری, ماضی استمراری کا کلیہ کیا ہے, می. ہاں یہ آپ جملہ سوچ رہے ہیں فعل مضارع کا, اگر وہ جائے تو میں بھی اس کے ساتھ جاؤں, یہ فعل مضارع ہے. ہم اس وقت ماضیوں میں بھٹک رہے ہیں, یاد ماضی عذاب ہے یار. اب ہاں, کبھی سیریس ہو کے اللہ سے نہ کہیے گا, چھین بھی سکتا ہے. اگر وہ جاتا, اگر او می رفت, نہ لگائیں, اگر می رفت, می رفت سے پتہ چل رہا ہے کہ او, تو کو ہمیشہ آپ نے ڈراپ کرنا ہے, ڈراپ کر دیں بس. تو کے ہم خلاف ہیں, تو کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے اس کا مطلب, کاما. جی 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 بالکل. اس میں پھر ہم نے ما ہم می رفتی, ہی, ساتھ کے لیے کیا, ساتھ کے لیے بات,
ما ہم باؤ می رفتی ہم بھی ہم بھی بھی کو کیا کہتے ہیں ہم اچھا بھی کو ہم کہتے ہیں یہ جو ہے نا باہم یہ اکٹھے ہونے کو اصل میں ہم کہتے ہیں. تو باہم ہے ایک دوسرے کے ساتھ. جب بھی کا لفظ آئے گا تو اس کا متبادل اردو والا ہم ہے. اگر وہ جاتا اگر او می رفت ہم بھی ما ہم اس کے ساتھ باؤ رفتین می رفتین باؤ اس کے ساتھ جاتے اس کے ساتھ جی می رفتیم. اچھا اور سر یہ اس میں شرط اور مشروط دونوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی صیغہ آئے گا. جی 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 یہاں تبدیلی ہو سکتی ہے. اچھا یعنی یہاں یہ دو الگ جملے ہیں اصل میں. اس کا فاعل اور ہو سکتا ہے. نہیں سر فائل تو اور ہو سکتا ہے میں کہہ رہی ہوں لیکن وہ اسی طرح سے می کے ساتھ آئے گا خالی ماضی مطلق نہیں آئے گا پہلے میں. نہیں ہمیشہ جب بھی آپ کو شرطیہ جملہ نظر آئے گا اگر والا جملہ نظر آئے گا تو اس میں آپ نے جو کرنے کا کام ہے وہ صرف یہ ہے کہ جملے کا آغاز اگر سے کرنا ہے. اس کے بعد اس کا سارا پروسیس دونوں ٹکڑے ماضی استمراری میں کریں. البتہ علامات ضمیر فاعل کے مطابق لگیں گی اس میں بھی تو سر پھر اس کا ایگزیکٹ جو ہے وہ ہوا اگر می رفت جی او می رفت. اچھا جی ما ہم او با می رفتیم با ادب با ملازہ سب کچھ با ہمیشہ ساتھ پہلے آتا ہے. او با می رفتیم. جی با می رفتیم بھی تو با ہم می رفتیم. تو وہ دیکھیں ہم نے ماں پہلے نہیں کہہ دیا ماں ہم باؤ رفتیم یہ صحیح ہے می رفتیم. می تو استمراری کی وجہ سے ہے. ہاں اس کا کلیہ یہ ہے کہ باقی سارا ماضی استمراری ہے. یہ تو رفتیم ماں کی وجہ سے یہاں فاعل بدل گیا. وہاں فاعل وہ ہے یہاں فاعل ہم ہے. لہذا اس جملے کا اختتام اس کے فاعل کے مطابق اس جملے کا اختتام اس کے فاعل کے اس مطابق. میں اگر ہم ماں نہ لگائیں کیونکہ آگے رفتیم آ گیا. ٹھیک ہے کیسے بنائیں گے بنائیں تو پھر یہ ہوگا با ہم می رفتیم. ٹھیک ہے یوں بھی ٹھیک ہے. اگر می رفت با ہم می رفتیم. جی یعنی اکٹھے باہم ویسے اکٹھے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی نہیں جو جملے کی ترتیب ہے ہمیشہ وہ یہ ہے ارکان جملہ جو ہیں سب سے پہلے فاعل یعنی مختصر ترین اور سادہ ترین جملے میں سب سے پہلے فاعل آتا ہے اور اس کے بعد فعل آتا ہے. جملہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے یا پیچیدہ ہو جاتا ہے جس میں مفعول بھی آ جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے فاعل پھر مفعول پھر فعل. بیچ میں جو امدادی حروف ہیں وہ بیچ میں ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ ہوتے رہیں گے. اتنا آسان ہے آپ کو اتنا مشکل کیوں لگ رہا ہے؟ اگر وہ اٹھتا تو میں بیٹھتا. برخاستن اور نشستن. اگر وہ اٹھتا تو میں بیٹھتا. بولنا کسی نے نہیں ہے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں.
آپ دونوں ہاتھ نیچے کر لیں اور ہاتھ چاہیے. پچھلی لائنوں سے ہاتھ چاہیے. پچھلی لائن ہے. بولو پیچھے والے. جی آگے کیا؟ من می نشستن. جی دوبارہ نہیں آتا اس سے کی بات ہے. فائل جو بدل گیا تو پھر دوبارہ نیا جملہ آ گیا. یہ تو کے بعد نیا جملہ ہے. جی یہ شرطیہ ہے. اگر وہ پڑھتا تو کامیاب ہو جاتا. تو آپ کر چکی ہیں. بول دیں. گر او می برخاست من می نشستم. بالکل. اگر وہ پڑھتا تو کامیاب ہو جاتا. کامیاب بھی ٹھیک ہے. موفق ویسے زیادہ رائج ہے. موفق شدن. پڑھنے کی میں نے نہیں بتانی جو بھی ہے 100 دفعہ بتا چکا. کیوں خاندم کیوں لگا ہے؟ اگر او جی آپ بتائیں. کیا جملہ تھا؟ موفق شدن کیا؟ ہاں موفق شدن ہے کامیاب ہو جانا. اگر وہ پڑھتا تو کامیاب ہو جاتا. اگر وہ می خواند موفق شد. موفق ٹھیک لگایا آپ نے. یہ ایک نقطہ شاید آپ کو نہیں بتایا. ماضی استمراری میں بتانا چاہیے تھا. پہلے تو مصدر مرکب اور مصدر مفرد میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. ماضی استمراری میں جہاں می کا استعمال ہوا ہے اور اب یہاں می آ رہا ہے, مصدر مرکب کے درمیان میں می لگتا ہے. جی شدند نہیں ہوگا. اگر او می خواند او موفق می شد. جی بالکل ٹھیک ہے. می شدند نہیں می شد. شد کا مطلب ایسے کیا جملے جو دو ہر مصدر سے پہلے. ہاں ہر فعل سے پہلے آنا ہے. یعنی دو کام ہو رہے ہیں. سر یہ جو آپ نے لگایا موفق شد, جی اور اس میں بھی شکیہ میں بھی شد آتا ہے, تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا یہ والا شد ہے؟ یہ فعال ناقص ہونا افعال ناقص میں ہے. شدن ہونا. گشت بھی آپ لگا سکتے ہیں. می گشت. گشت گردید. ہاں جی می گردید. وہ با کے ساتھ آتا ہے, با شد. علامہ اقبال نے مثنوی کے آغاز میں یہ کچھ اشعار نقل کیے ہیں. دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر.
शहर। दी आपको पता है, पहले बताया भी था, आप में से किसी ने भी बताया था, सर गिरदे शहर या गर्दे शहर? गिरदे शहर। दी का मतलब होता है कल, माजी, यस्टरडे। उसको मजीद इन्होंने ज्यादा बेहतर कर लिया, दी शब और दी रूज बना लिया, लेकिन शायरी में आपको दी इस तरह मिलेगा, उसका मतलब होता है कल। दी शेख, इसके टुकड़े करें, दी शेख बाचराग, चिराग के साथ, कल शेख चिराग के साथ हम ही गश्त, हाँ घूम रहे थे। सर हमी का क्या मतलब? मैंने बताया था मी और हमी ये सेम है, ओल्ड वर्जन है हमी। जी जी, और शायरी में ख़ास तौर पे ये इस्तेमाल होता है हमी। मौलाना रूम के अशार है, दी शेख, कल शेख, शेख साहब यानी एक मुअज़्ज़िज़ आदमी, बाचराग, चराग के साथ हमी गश्त, घूम रहा था, गश्त कर रहा था, गिरदे शहर, शहर के गिर्द। कितना आसान है। अब आप मौलाना रूम का कलाम, करता था या कर रहा था, वो आपने सेंस खुद उसमें से अखज़ करनी है। अब कल वो एक स्टोरी सी सुना रहे हैं कि कल एक बुजुर्ग आदमी शहर के गिर्द चक्कर लगाता था, यानी लगा रहा था, हाथ में चिराग लिए। तो फिर ये एक्चुअली माजी इस्तिमरारी तो नहीं होगा, या माजी वही होगा। तो टाइम हमारा खत्म हो गया। क्या वक्त तमाम शुद्ध, ठीक हो गया। एक और बात चलते चलते सुन ले, वो ये है कि एक होता है माजी तमन्नाई, काश वो आता, काश हम ऐसा करते, काश हम खाना खाते, काश हम मिलते, काश हम इकट्ठे होते, काश हम, जी काश से भरा हुआ है। तो उसका तरीका क्या है? अगर की जगह काश लगा दो। फारसी में काश। जी टाइम नहीं है, ये 3-4 अशार हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह ये बड़े इकबाल का जो मर्द कामिल है उसके मुतालिक उन्होंने मौलाना रूम के अशार कोट किए थे अपनी मसनवी के आगाज में। इंशाल्लाह अगली क्लास में